سینیٹر مصدق ملک صاحب، آپ وقفے سے پہلے ہم نے ثناء اللہ بلوچ صاحب سے بات کی جو سابق سینیٹر ہیں اور اس وقت ایم پی اے ہیں بلوچستان کے. تو وہ آپ کی ایک اتحادی پارٹی کے اہم رہنما ہیں. کچھ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ بلوچستان کی صوبائی حکومت حل نہیں کرے گی، وفاقی حکومت حل کرے گی. تو ہم کیا سمجھیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ کسی آپ کی سیاسی مخالف جماعت کی قربانی ہو جائے گی یا آپ کی اپنے ہی کسی اتحادی کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، میرے خیال میں کسی کی بھی نہیں ہوگی. ایک تو آپ نے وہ مقدمہ خود ہی ان کے سامنے رکھ دیا پروونشل اسمبلی کا. یہ لا اینڈ آرڈر کی جتنی بھی سچویشن ہے یہ پروونشل مینڈیٹ میں، اور بی این پی کا بڑا اثر و رسوخ ہے پروونشل صوبائی حکومت میں. تو صوبائی حکومت کوئی انہوں نے بات وفاقی حکومت کی زیادہ کی مگر صوبائی حکومت پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اگر اس کی جورسڈکشن دیکھیں تو وہ صوبائی حکومت وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس بات کو چھوڑ دیں. ایک منٹ، وفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام حل نہیں ہو رہا، رادر دین ٹیکنگ اے لیگل ویو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپس میں قبائلی جھگڑا ہے اور اس میں وفاق کوئی مثبت رول ادا کر سکتا ہے تو وفاق ضرور کرے گا. اور اگر یہ قبائلی جھگڑا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے، تو اس میں بھی اگر وفاق کی ضرورت پڑے گی تو وفاق ضرور مدد کرے گا. جسٹ بیکاز پروونشل رسپانسبلٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاق جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے مدد نہیں کرے گا اگر کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی. تو انشاءاللہ عید کے فوراً بعد اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے اور میں پیغام بھی پہنچا دوں گا تاکہ اس کو پرفیکٹ طور پہ. اچھا مدر صاحب، آپ بتائیے گا آخر میں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد کوئی قربانی ہونے والی ہے یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، پہلے تو میر صاحب میری درخواست بھی وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم سے اور مصدق ملک صاحب کے توسط سے کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ وہ صحافی عمران ریاض خان کدھر ہے، اور اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو خدا کے لیے چاند رات کو ریلیز کر دیں. اگر وہ سیاسی کارکن، وہ پی ٹی آئی کے لوگ جن پہ سنگین الزامات نہیں ہیں، ان کو اگر ان کی رہائی ممکن ہو سکے، میں صرف اس لیے، اور صرف وہی نہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی بہت سے لوگ ہیں، ہمیں لاپتہ افراد کے بارے میں ہمارے رویے بہت غیر سنجیدہ ہیں، اور یہ قانون کی حکمرانی کے سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا، ایک میں اضافہ کر دوں. آج سے 14 سال پہلے آج ہی کے دن 28 جون 2009 کو بلوچستان کے علاقے خزدار کے ایک قصبے اورناچ کے سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا. 14 سال پہلے آج کے دن 28 جون کو 14 سال گزر گئے ہیں، نہ اس بندے کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو کہیں پہ سامنے لایا گیا ہے. تو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو بھی سامنے لایا جائے. لیکن 14 سال پہلے، 9 سال پہلے، 7 سال پہلے اور 2018 میں ایک صحافی مدثر نارو کو اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کو سب کو سامنے لایا جائے. صرف ایک پارٹی کے لوگ نہیں، سب پارٹیوں کے لوگ سامنے لایا جائے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ قربانی کے بعد قربانی ہوگی، اگر اس قربانی سے جو قربانی ہونے جاری ہے یا جس کے بارے میں زیادہ تر، کیا پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا؟ اگر سیاسی استحکام آپ کو لگتا ہے آئے گا تو آپ آگے بڑھیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم ہونے جا رہی ہے، اور اگر انسرٹنٹی نہیں ختم ہوتی تو پاکستان میں اکنامکس انسرٹنٹی بھی نہیں ختم ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ حکومت، اتحادیوں، تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ کریں. اور خدا کے لیے جو خواجہ آصف صاحب نے کل سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، ریگولیشنز کی اگر بات کریں، سیلف ریگولیشنز کی بات کریں، تو پہلے اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات چیت تو کر لیں. یہ وہی کر رہے ہیں مدر صاحب، یہ وہی کام ہے جو پچھلے سال تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا کہ پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس جو ہے وہ امپوز کر دیا تھا، اور بالکل اس کے ذریعے جو ہے ہم پہ مزید پابندیاں لگائی تھی. آخر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، کیونکہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ تو مدر صاحب نے کہہ دی. یہ عید کے دنوں میں گندگی بہت پھیلائی جاتی ہے، آلائشیں بہت پھیلائی جاتی ہیں، اور مدر صاحب نے کہا پابندیاں بہت لگ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگانے والے لگاتے رہیں گے، لیکن یہ
جو گندگی پھیلانے والے لوگ ہیں ان پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ ہر طرف گندگی پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، جب یہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ نصف ایمان کو تو پہلے دن ہی فارغ کر دیتے ہیں نا، تو باقی آپ نفل واجب باقی چیزوں میں چلے تو جاتے ہیں. صرف سڑکوں اور گلیوں میں جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے اس کو نہیں روکنا، بلکہ جو سیاسی گندگی پھیلائی جا رہی ہے اور جو ایک علمی انداز میں ایک فکری بددیانتی کے ذریعے گندگی پھیلائی جا رہی ہے وہ بھی بند ہونی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، شکریہ، آپ نے کچھ امید کا علم بلند رکھنے کی کوشش کی. اور مظہر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین کو پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر عید مبارک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.